السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 160 اور 161 کی پہلے تلاوت سنیں، اس کے بعد جاوید احمد غامدی کے انکار تخلیق دوزخ کے باطل عقیدے پر رد کے نکات اور دلائل کی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ سورہ نساء آیت 160-161 کے تحت پہلے اللہ کریم نے یہود کے 4 بڑے جرائم، معاصی، بغاوت، سرکشی کرنے، اللہ پر ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ بننے، سودی لین دین کرنے اور لوگوں کے مال و سرمایہ کو ناحق طور پر ہتھیا لینے کے باعث ان پر کئی پرلذت حلال اشیاء کو حرام کر دینے کا تذکرہ کر کے آخر میں اللہ نے ان منکرین، عاصی، نافرمان، سرکش، باغی اور جرائم پیشہ لوگوں کے لیے دردناک عذاب و عقاب تیار کیا ہوا ہونا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا فرما کر صاف صاف بتا دیا ہے کہ دوزخ کو اللہ نے پہلے سے بنا رکھا ہے، اس میں موجود سزاؤں کو بھی پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ صیغہ ماضی اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے کہ الفاظ جاوید احمد غامدی اور اس کے باطل پرست ہم نواؤں کے انکار تخلیق دوزخ کے باطل عقیدے کا رد کرتے ہیں۔ اب بھی جاوید احمد غامدی کو اپنے باطل عقیدے سے رجوع کر لینا چاہیے، ورنہ اللہ کے قرآن کے صریح بیانات کی مخالفت اسے لے ڈوبے گی۔ کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کے معانی، مطالب اور عقائد سے اپنی عقلی سوچ کے تحت تصادم و جدل اور دجل و فریب سے کام لے۔ اللہ سب کو سمجھ دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔